نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلے کئی درسوں میں ہم نے فعل مضارع کے تعلق سے مختلف طریقے اس کے صیغے بنانے کے ہم نے سیکھے ہیں۔ اسی کی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے جس کے اندر ہم فعل مستقبل میں لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ذریعے کس طرح صیغے بنائیں گے وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ ہوتا کیا ہے۔ عربی زبان میں کسی بھی فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، کسی فعل کا ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے، اس میں زور اور شدت پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ فعل مستقبل فیوچر ٹینس کی بات کریں گے تو اس کے اندر سب سے زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے، کسی فعل پہ بہت زیادہ زور دینے کے لیے جو ہے فعل کے شروع میں لام تاکید آتا ہے اور آخر میں نون ثقیلہ آتا ہے۔ بہت زیادہ تاکید ہو تو نون ثقیلہ، اس سے تھوڑی کم تاکید ہو تو نون خفیفہ آتا ہے۔ نون ثقیلہ ثقیل سے ہے، ثقیل کا مطلب ہیوی ہونا، اور اسے نون مشدد بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آخر میں آپ ایسے نون کو بڑھا دیں گے جس کے اوپر تشدید ہو، تو یہ تشدید والے نون کو آپ نون ثقیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تشدید نہ ہو تو پھر اسے نون خفیفہ کہتے ہیں۔ خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا۔ تو آج ہم صرف نون ثقیلہ کی بات کریں گے اور اس کے بنانے کا طریقہ دیکھیں گے۔ معنی کے اعتبار سے اگر یوں کہہ لیں، آپ کو یہ کہنا ہے کہ وہ شخص آئے گا، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ پھر آپ کو کہنا ہے وہ شخص ضرور آئے گا، آپ نے اس بات میں تھوڑی سی شدت پیدا کر لی۔ اور پھر تیسرا طریقہ آپ یوں کہتے ہیں وہ شخص ضرور بس ضرور آئے گا، یقیناً ضرور بس ضرور آئے گا۔ اب اس کے اندر آپ نے اس کے آنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے تو یہ حد درجے کی تاکید پائی گئی۔ ٹھیک اسی طرح اسی طریقے پر تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید اور نون ثقیلہ کے کمبینیشن کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ فعل مضارع کے ساتھ ہی استعمال ہوگا، اور ترجمہ ہمیشہ فیوچر ٹینس والا ہی ہوگا۔ اس میں دیکھیے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فیوچر ٹینس یعنی فعل مضارع میں جو فیوچر ٹینس ہے، فیوچر ٹینس کے شروع میں لام تاکید لا کر اور اس کے آخر میں نون ثقیلہ یعنی نون مشدد کو بڑھا دینے سے اس میں تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نیچے کی مثال میں آپ دیکھیں، یفعل، یفعل کا مطلب ہوتا ہے، اگر فیوچر ٹینس کا ترجمہ کریں تو وہ کرے گا، ہی ول ڈو۔ یفعل کا مطلب وہ کرے گا۔ اب ہم نے اس کے شروع میں لام تاکید کو بڑھا دیا، اور لام تاکید پر ہمیشہ زبر آتا ہے، چاہے کوئی بھی صیغہ ہو، لام تاکید کو زبر سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، نون ثقیلہ سے پہلے والے حرف پر 5 صیغوں میں زبر آتا ہے، اور نون ثقیلہ کے اوپر بھی زبر آتا ہے، یہ 5 صیغوں میں۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یفعل تھا، اب اس میں تبدیلیاں کیا کیا ہوئی، لفظی تبدیلیاں، ورڈز کے اندر چینجز کیا ہوئے وہ دیکھیں۔ یفعل وہ کرے گا، ہی ول ڈو۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلے لام تاکید کو ہم نے شروع میں بڑھا دیا، لام زبر، لیفعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو یفعل کے آخر میں لام تھی، اس لام کے اوپر پیش تھا یفعل میں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کو ہم نے زبر سے بدل دیا ہے۔ تو یہ جو 5 صیغے ہیں وہ کون سے، کہ یفعل، تفعل، افعل، نفعل والی جو ہیں، اس کے آخر میں جو جہاں پیش آتی ہے آپ اس کو کیا کر دیں گے، زبر سے بدل دیں گے، تو یہ لیفعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور نون مشدد آخر میں بڑھا دیں گے تو ٹوٹل ہو گیا یہ لیفعلن۔ ترکیب تھوڑی سی مشکل ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ ہمیں اس میں دو چیزیں کرنی ہیں. پہلے تو لام تاکید کو شروع میں بڑھانا ہے اور آخر میں نون مشدد کو لانا ہے. یہ باتیں تو طے ہو گئی. ٹھیک ہے، شروع اور آخر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا. لیکن جو فعل کا آخری حرف تھا جسے لام کلمہ کہتے ہیں، یفعلو کے اندر جو آخری کلمہ تھا، اب ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ زبر سے پڑھیں گے یا زیر سے پڑھیں گے یا پیش سے پڑھیں گے؟ اس کے اندر تینوں صورتیں ہیں. تو پہلی صورت میں نے بتائی کہ یہاں جو 5 صیغے ہیں، ان 5 صیغوں میں جو ہے آخری حرف پر، یعنی نون مشدد کا جو اس سے پہلے لیٹر آتا ہے، نون مشدد سے پہلے جو لیٹر آئے گا اس کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے، اور نون مشدد کے اوپر بھی زبر ہی آئے گا. تو یہ بن گیا لیفعلن. ترجمہ ہم کیسا کریں گے؟ وہ ضرور بضرور کرے گا. He will definitely do it اور he will surely do it. ٹھیک ہے، یقیناً وہ ضرور کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تو تاکید پیدا ہو گئی. اور 6 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے کیا کیا؟ یفعلو تفعلو افعلو نفعلو کے یہاں لام پر زبر دے دی. اور 6 صیغے ایسے ہیں کہ اس کے اندر نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے. جیسے کہ جو آپ کے تثنیہ کے صیغے ہیں، یفعلانی، تفعلانی وغیرہ، تو جو تثنیہ والے صیغے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے نون مشدد سے پہلے آئے گا الف اور نون مشدد پر آئے گا زیر. تو یفعلانی سے ہم کیسے بنائیں گے؟ شروع میں لام تاکید کو بڑھا دیا تو یہ ہو گیا لیفعلانی. آخر میں نون مشدد لیکن زیر کے ساتھ لگا دیں گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یفعلانی کے نیچے زیر ہے، تو اسی کی رعایت رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ نون مشدد کے نیچے زیر دے دیں گے، تو لیفعلانی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ چونکہ تثنیہ کا الف تھا تو ہم نے اس کو جیسے کہ ویسے رکھا، تو یہ بن گیا لیفعلانی. لیفعلانی تو کیا مطلب ہوا؟ وہ دونوں ضرور بضرور کریں گے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی وہ دونوں کریں گے. تو اس میں تاکید کا معنی پیدا ہو گیا، یہ لام تاکید اور نون مشدد جو نون ثقیل آخر میں ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. پھر اگر وہ جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، حاضر اور غائب کے، یفعلنا اور تفعلنا، ان دونوں صیغوں میں الف فاصل آتا ہے. الف فاصل کیسے کہتے ہیں؟ فاصل، فاصلہ پیدا کرنے والا، اور یہ اصل میں نون مشدد اور نون جمع کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، گیپ پیدا کر دیتا ہے، دونوں کو سیگریگیٹ کر دیتا ہے. اسی لیے اسے الف فاصل کہتے ہیں. جیسے کہ یفعلنا کا صیغہ دیکھیں آپ. یفعلنا یہ مؤنث جمع کا صیغہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب اس کے شروع میں ہم نے لام تاکید کو بڑھا دیا تو یہ بن گیا لیفعلنا. ٹھیک ہے، اور آخر میں اب ہم نے نون مشدد کو لگانا ہے، لیکن یہاں آلریڈی ایک نون ہے یفعلنا کے اندر، تو یہ نون اور یہ نون دونوں کو ایک ساتھ لکھیں گے تو 3 نون ہو جائیں گے. یعنی نون مشدد کو اگر 2 پکڑیں اور یہ پہلے والا نون، تو پھر تینوں کو ایک ساتھ لکھنا یا پرناؤنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کیا کہ اس نون کے، یہ جو نون جمع ہے، کیونکہ یہ نون جو ہے جمع کو بتلا رہا ہے، یفعلنا کے اندر جو نون ہے، تو اس نون جمع کے بعد الف کو ڈال دیا اور بعد میں نون مشدد کو لگا دیا، تو یہ دونوں سیپریٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بنا؟ لیفعلنانی. ٹھیک ہے، لیفعلنانی، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ سب عورتیں ضرور بضرور کریں گی. ٹھیک ہے، ان 6 صیغوں میں نون ثقیلہ پر زیر آتا ہے. یہ کون سے 6 صیغے؟ یعنی آپ کے تثنیہ کے 4 اور مؤنث جمع مؤنث کے 2 صیغے، تو یہ کل 6 صیغے ہوئے. ان 6 صیغوں میں آپ دیکھیں گے کہ نون ثقیلہ کے نیچے زیر آ رہا ہے.
ठीक है। अब आगे देखें, जमा मुजक्कर गायब और हाजिर के सीगों में वाव को गिराकर उसके पहले पेश देते हैं ताकि ये बात मालूम हो जाए कि यहाँ पहले वाव था। अब यहाँ जमा का सीगा क्या है? जमा मुजक्कर गायब और हाजिर। गायब और हाजिर से क्या मतलब? यफ अलूना और तफ अलूना, ये दो सीगे हैं हाजिर और गायब के। ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेल के लिए। तो यफ अलूना था, अब इसके शुरू में हमने लाम ताकीद को बढ़ा दिया, लयफ अलूना हो गया। ठीक है। आखिर में हमने क्या करना है? नून मुशद्दद को बढ़ाना है। ठीक है, नून मुशद्दद को बढ़ाना है। और आप जानते हैं कि यफ अलूना तफ अलूना में जो नून होता है वो नून एराबी होता है, उमूमन वो गिर जाता है। तो आप देखें, असल इसके अंदर वाव जमा वाला है। यहाँ जो जमा पता चल रही है ये वाव के जरिए पता चलती है, मुअन्नस में नून के जरिए पता चलती है। तो इसीलिए आप वाव को जो है इसकी इंडिकेशन हमेशा बाकी रखनी पड़ती है। अब जब नून ताकीद को हम बढ़ा देते हैं तो इसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस वाव को क्या करते हैं? पेश से बदल देते हैं। तो ये जो लाम था यफ अलूना के अंदर, तो उस पर पेश दे देते, तो ये क्या बन गया? लयफ अलुन्ना, लयफ अलुन्ना, यानी वो तमाम मर्द जरूर बजरूर करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जमा मुजक्कर गायब और हाजिर के सीगे में आप इस वाव को गिरा रहे हैं और उससे पहले वाला जो हर्फ है उसे पेश दे रहे हैं। और ये पेश इसलिए दिया ताकि पता चल सके कि यहाँ असलन वाव था। ये वाव के वजूद को बतलाने के लिए जो है पेश को बाकी रखा हुआ है। ठीक है। ये सब सर्फ के कायदे हैं। इल्म सर्फ में ऐसा होता है कि एक सीगे की हालत को दूसरे पैटर्न की तरफ फेरा जाता है, उसमें से हुरूफ इल्लत वगैरह को गिरा दिया जाता है बाज़ औक़ात। यानी ये वॉवेल्स जो होते हैं अलीफ वाव और या, तो इनको ड्रॉप करना आसान होता है, वॉवेल साउंड होते हैं। और कभी दूसरी तरीकों पर भी इसको फेरा जाता है। तो ये सारे सर्फ के कायदे हैं। तो उन कायदों के लिहाज से यफ अलूना बन गया लयफ अलुन्ना। ठीक है। और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे में या गिराकर उसके पहले जेर दे देते हैं ताकि पता चल सके कि यहाँ पर पहले या थी। अब देखें, तफ अलीना का सीगा देखें, ये एक वाहिद सीगा, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। तफ अलीना का मतलब होता है तू करेगी, यानी तू फीमेल, तू करेगी, तफ अलीना। ठीक है। अब हमने इसके शुरू में लाम ताकीद को बढ़ा दिया, तो ये बन गया लतफ़अलीना। ठीक है। अब ये लाम के नीचे जेर है और उसके बाद या है, यहाँ पे नून सकीला हमको डालना है ताकि वो शिद्दत उसमें पैदा की जा सके। तो यहाँ से या को ड्रॉप कर दिया। या भी चूंकि हुरूफ इल्लत में से है तो इसको ड्रॉप करना आसान है, जिस तरह से वाव को ड्रॉप किया था। ठीक है। तो तफ अलीना से या को ड्रॉप किया, लेकिन यहाँ इसका वजूद था, इसका एग्जिस्टेंस था। ये हमें कैसे पता चलेगा नए वाले सीगे में? इसीलिए लाम को जेर दे दिया। तो ये जेर बतलाएगा कि यहाँ पर या मौजूद थी असलन, ताकि कल को कोई ये जो ओरिजिनल सीगा है लतफ अलिन्ना से अगर उसको तफ अलीना बनाना है तो उसे पता चलना चाहिए कि यहाँ जेर था। तो इसका मतलब ये कौन सा सीगा है? ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। तो तफ अलीना के शुरू में लाम ताकीद को बढ़ा दिया और आखिर में नून मुशद्दद को बढ़ा दिया और या को गिरा दिया और लाम को जेर दे दिया। तो ये बन गया लतफ अलिन्ना, लतफ अलिन्ना। क्या मतलब होगा? कि तू, यानी तू औरत, तू जरूर बजरूर करेगी। ठीक है। अब इसको दरमियान में लेने का मकसद असल में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको आप बार बार पढ़ें, हर सीगे के बनाने के अंदर थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा है। तो कहीं आप देख रहे हैं नून मुशद्दद तो आखिर में है, लाम ताकीद शुरू में है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। आप देख रहे हैं फर्क सिर्फ इतना है कि कभी नून मुशद्दद के नीचे जेर आता है, और वो जेर कब आता है? जो जो भी सीगे तस्निया के हैं और जमा मुअन्नस के हैं।
تو تسنیہ کے 4 صیغے، جمع مؤنث کے 2 صیغے، کل 6 ہو گئے۔ تو ان 6 کے آخر میں زیر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی 8 ہیں ان سب کے اندر نون ثقیلہ پر زبر آتا ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں طے ہو گئی۔ اب سے فرق رہ جاتا ہے کہ نون ثقیلہ سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہونا چاہیے، زیر ہو، پیش ہو، زبر ہو۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر ہوگا اس صورت میں جب صرف ایک ہی صورت میں ہوگا، یعنی واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے اسی کے اندر، اور وہ یا کو ڈراپ کرنے کی وجہ سے زیر دیتے ہیں۔ اور جمع مذکر کے جو صیغے ہیں اس میں واو ڈراپ کرنے کی وجہ سے پیش دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اس کو فوکس کریں، بار بار انہیں پڑھیں ان صیغوں کو، تو آپ کو اس کے قاعدے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں مختلف مقامات پر اس طرح کے افعال بھی استعمال ہوئے ہیں جس کے اندر لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ذریعے جو ہے فعل کے اندر تاکید پیدا کی گئی ہے۔ تو اس کی چند قرآنی مثالیں میں لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اگزامپل سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، اور اس کا آیت کا میں بس ٹکڑا لیا ہے، جز لیا ہے یہ سمجھانے کے لیے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُوهُ لَيُسْجَنَنَّ۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں گے یہ جو صیغہ ہے لَيُسْجَنَنَّ، یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ اس کے اندر موجود ہے۔ لام تاکید کیسے؟ شروع میں آپ دیکھ رہے لام زبر ہے، اور نون ثقیلہ یعنی نون مشدد آخر میں۔ ٹھیک ہے، تو سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو، پریزن کو۔ تو یوس جنا ابھی اس میں کیا ہے، لیوس جننا کا ترجمہ ہوگا ضرور بضرور اسے امپریزن کیا جائے گا، یعنی ضرور بضرور اسے قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ اور یہاں وہ زلیخا کا قول ہے کہ جب وہ کہتی ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام اگر وہ میری بات نہ مانے جو اسے حکم دیا میں نے، تو پھر اسے ضرور بضرور جیل میں ڈالا جائے گا۔ And if he does not do what I command, he will be surely imprisoned۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت دیکھیں، یہ سورۃ البقرہ کی ہے اور ہم یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ۔ اب لَتَجِدَنَّ کے اندر آپ دیکھیں لام تاکید شروع میں، اور ہم ضمیر کو ہٹا دیں تو آپ پائیں گے کہ یہاں پر نون ثقیلہ موجود ہے۔ لَتَجِدَنَّ، لَتَجِدَنَّ کا مطلب اور آپ ضرور بضرور پائیں گے، اس میں تاکید موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا پائیں گے؟ احرص الناس علی حیات، یعنی جو یہود وغیرہ ہیں یہ زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں، لالچ ہے انہیں کہ وہ زیادہ سال جو ہیں، کئی سال جو ہے زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو ان کی خواہش کو بتلانے کے لیے کہا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور تم انہیں پاؤ گے، احرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، لالچی، علی حیاتین یعنی زندہ رہنے کے معاملے میں، and you will surely find them the most zealous of people to live۔ ٹھیک ہے، اگلی مثال دیکھیں، وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اس کے اندر لام تاکید اور نون ثقیلہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یوفا کا مطلب ہوتا ہے اس کو ریپے کرنا، بدلہ دینا۔ ٹھیک ہے، بدلہ دینا کسی چیز کا۔ تو وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اور اب یہاں پہ ترجمہ دیکھیں، اور یقیناً، اب انا سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً كُلًّا لَمَّا ان میں سے ہر ایک کے لیے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ اللہ رب العزت انہیں کیا کرے گا، بدلہ دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا بدلہ عطا کرے گا، رب کا آپ کا رب، اعمالہم ان کے اعمال کا، یعنی ان کے اعمال کا اللہ رب العزت ضرور بضرور بدلہ عطا کرے گا۔ تو یہاں جہاں بھی دیکھیں آپ فیوچر کا معنی ہو رہا ہے، and indeed when your Lord will surely repay them for their deeds۔ اللہ رب العزت ضرور بضرور ان کے اعمال کا انہیں بدلہ عطا کرے گا۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ،
ٹھیک ہے، تو لام تاکید شروع میں اور نون ثقیلہ آخر میں. تو یہ چند مثالیں ہیں قرآن کی. تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے فعل مضارع کے اندر. یہ لام کیوں ابتدا میں آیا، آخر میں نون مشدد کیوں آیا، حالانکہ جب ہم مضارع کے صیغے پڑھتے ہیں عموماً جو بیسک ہے تو اس میں تو نہیں آتا. تو یہ ایڈیشنل چیز ہے جو لگائی جاتی ہے تاکہ فعل کے اندر تاکید پیدا ہو جائے اور اس کے اندر زور پیدا کیا جا سکے، اس فعل کی شدت کو بتایا جا سکے تاکہ سامنے والے کے اوپر اس کا اثر اور اس کا یقین بڑھ جائے. ٹھیک ہے، تو اتنی مثالیں کافی ہیں میرے خیال سے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی، یہ مشکل ٹاپک ہے، بار بار اس کو پڑھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.